ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ کبھی اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر بات تو کرو نا اس سے کہ اللہ پریشان ہوں، مالک دکھی ہوں، اللہ بیمار ہو گیا ہوں، مالک روزی کے مسائل ہیں، قرضے میں ڈوب گیا ہوں، اللہ میری مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہیں، میں بے قرار ہوں، اللہ گناہوں میں پڑ گیا ہوں. مانگو نا اپنے رب سے. مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے. ادعونی استجب لکم، اس نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اگر مسئلہ یہ کہ آج دنیا والوں سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے. نہ کرو ایسا، اللہ سے دوستی کر لو. یقین جانے دعا کی تو بات ہی اور ہے. آپ اور میں دعا سمجھے ہی نہیں لگتا ہے. آئے ہائے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھو. وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے. سنو جملہ ذرا سنو، شیر خدا کی باتیں بھی تو ایسی ہیں نا. فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. یہ دعا دراصل ڈائریکٹ اللہ سے بات ہے. نہ قرآن کا ٹائم ہے نہ دعا کا ٹائم ہے، حالانکہ یہ دونوں کنیکشن فری ہیں. مجھے بتاؤ کسی ملک کے وزیر اعظم سے آپ کو بات کرنی ہے، نہیں ملتا ٹائم. چھوٹے آدمی کو تو موقع ہی نہیں ملتا. اچھا جناب موقع مل بھی گیا، بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، تو پھر کہا جائے گا جناب بیچ میں سیکرٹری ہے اس سے ٹائم لو. سیکرٹری کہے گا 5 منٹ کا ٹائم ہے، بس جناب اپنی جلدی جلدی بات پوری کر لینا. دنیا والوں سے بات کرنے کے لیے بیچ میں سیکرٹری، اپوائنٹمنٹ، ٹائم لمٹ. اور جس نے دنیا بنائی ہے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے. آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور باتیں کرو نا، کہو نا جو دل میں ہے اللہ سے. کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، 5-10 منٹ نہیں، تمہاری مرضی، جتنی بات کرنی ہے اللہ سے کرو، اپنے دل کی باتیں کرو. ارے اس سے کیوں نہیں کہتے جس نے کائنات بنائی ہے، جو مشکلیں حل کرنے والا، جو احکم الحاکمین ہے، جو مسبب الاسباب ہے. ارے جس مشکل میں بھی آپ ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، یہ سارے دکھ آپ کے لیے بڑے ہیں، میرے لیے بڑے ہیں، میرے رب کے لیے بڑے نہیں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ کبھی اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر بات تو کرو نا اس سے کہ اللہ پریشان ہوں، مالک دکھی ہوں، اللہ بیمار ہو گیا ہوں، مالک روزی کے مسائل ہیں، قرضے میں ڈوب گیا ہوں، اللہ میری مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہیں، میں بے قرار ہوں، اللہ گناہوں میں پڑ گیا ہوں. مانگو نا اپنے رب سے، کرو تو صحیح بات. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف تو کہتے ہو کہ اللہ ماں سے بلکہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اور دوسری طرف مجھے بتاؤ اگر تڑپ کر اللہ کو پکارو گے کیا وہ دامن رحمت میں نہیں چھپائے گا؟ اس کی نگاہ کرم نہیں ہوگی؟ ارے ہم نے جب آنکھوں میں آنسو لے کر ماں سے بات کی تھی، ہماری ماں نے ہمیں سینے لگایا تھا، ہماری ہر بات مانی تھی. وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، کیوں نہیں پکارتے اسے؟ اور خاص طور پہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کسی بھی بڑی تکلیف میں ہیں، کبھی تہجد کے وقت اکیلے میں جہاں نماز بچھائیں، جب دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہو رب کی بارگاہ ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے اور اپنے دل کی بات اپنے رب سے کیجئے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، دنیا میں کئی لوگوں سے بات کرنے کے لیے بیچ میں ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے. آپ کی زبان پنجابی ہے، جس سے بات کرنی ہے وہ پنجابی نہیں جانتا، مگر میرے رب کی بارگاہ میں بات کرنے کے لیے کوئی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں بات کرو، آپ اپنی مادری زبان میں اللہ سے بات کرو. وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ارے وہ تو دلوں پر گزرنے والے خیالات جانتا ہے. بس مسئلہ یہ ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم لگ گئے فضول کاموں میں، ہمارا موبائل ہم سے گھنٹوں لے جاتا ہے، مگر رب سے کنیکشن کا جو سلیقہ اللہ نے ہمیں دیا، اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھایا، ہم اس کی طرف نہیں آتے. تو یاد رکھو جو جتنا مانگتا ہے، جو جتنی دعا کرتا ہے، اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا، اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، اسے اللہ پسند نہیں فرماتا. یاد رکھنا ہرنی نے کہا تھا حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. دعا سے جی نہ چرایا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ،
دعا عبادت کا مغز ہے. ارے دعا تو عبادت کا بھی مغز ہے، مگر نہیں کرتے لوگ دعا. دوسری بات اس ہرنی نے کیا کہی تھی؟ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہیں پڑھتے آج لوگ درود. نام نامی اس میں گرامی سنتے ہیں مگر زبان پر درود نہیں ہے. میں ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی میں کتنا درود ہے. پچھلے 3 دنوں میں آپ نے کتنے درود پڑھے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، درود کے لیے ٹائم نہیں ہے. حالانکہ درود پاک پڑھنا یہ حکم قرآنی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مگر نہیں پڑھتے. قرآن پاک میں بہت سارے احکام بیان ہوئے. علماء بیٹھے ہیں، آیات احکام قرآن الگ کتابوں میں لکھی گئی کہ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے آرڈرز دیے ہیں، مگر کوئی بھی ایک ایسا آرڈر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا امر یا حکم نہیں ہے جس میں رب نے یہ فرمایا ہو میرے بندوں میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ ایک ہی عمل ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ایمان والو میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی میرے رسول پر، میرے نبی پر درود بھیجو. یہاں پر اللہ کا درود بھیجنے کا انداز اور ہے. علماء اس کی باقاعدہ پوری تطبیق کرتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے. فرشتے اور ہمارا درود یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ ہمارے آقا پر درود بھیج. لیکن ذرا سوچو یہ عمل کتنا مبارک ہے کہ درود نہیں بھیجتے. روزانہ اپنی زندگی میں معمول بنا کہ روز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں. بلکہ علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر کبھی پورے دن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام شریف مبارک نام سن لیا اور درود نہ پڑھ سکا کوئی شخص، جیسے ہم کبھی محفل میں جاتے ہیں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے، درود نہیں پڑھ سکے، تو علماء کہتے ہیں ایک پرٹیکولر ایک تعداد جو ہے مقرر کر لے. مثال کے طور پہ روز کی 100 بار درود پڑھوں گا، تو پورے دن میں اگر نبی پاک کا نام سن بھی لیا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور درود نہ پڑھ سکا تو یہ جو بعد میں اس نے درود پڑھا یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اور آگے چلتے ہیں. جبریل امین آئے تھے اور کیا عرض کی تھی؟ حضور آپ کا رب آپ کی امت سے اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے جتنا یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. یہ اتنی مہربانی ہمیں کیوں ملی؟ اتنی کرم نوازی ہم پر کیوں ہوئی؟ کیا ہم بڑے نیک ہیں؟ کیا ہم نے بڑے کارنامے کیے ہیں؟ اللہ معاف کرے کتنے گناہ ہیں ہمارے، کون سی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، مگر یہ ساری مہربانی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یہ مہربانی ہے ہم پر نبی پاک کی کہ ہم ان کے امتی بن گئے. سنو پیارے آقا کی مہربانیاں تو ایسی ایسی ہوں گی کہ قیامت کے دن جب تک میرے آقا جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. مگر سنو صرف پیارے آقا کو یہ اعزاز نہیں بلکہ ان کی مہربانی، ان کے صدقے جب تک نبی پاک کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کسی نبی کی امت بھی داخل نہیں ہوگی. اتنی مہربانی ہم پر. تو ایسے آقا کے امتی ہیں. اے امتیوں تم نے اور مجھے سوچنا ہے کہ جب مہربانی اتنی بڑی ہو گئی تو امتی ہونے کا حق بھی تو ادا کرے نا. ماں باپ کی قدر کریں، دعا اس سے محبت بھی کریں اور دل و جان سے دعا کریں. روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں، ان کی سچی غلامی اختیار کریں.